اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں، ہائے ہائے 4 آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی رمضان میں، ہائے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو۔ ایک شراب کا عادی، شراب پینے والا، ہائے بربادی ہے، ہلاکت ہے شراب پینے والے کا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کہا لعنت ہو شخص پر جو شراب پیے، جو شراب پلائے، جو شراب بیچے۔ بعض جگہ شادیوں میں شراب پی جاتی ہے، کہیں شراب کی محفلیں لگائی جاتی ہیں، کیسی ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ دوسری چیز فرمایا، کہا والدین کا نافرمان، اللہ ہم میں سے آج ہر ایک والدین کا نافرمان بنا ہے۔ قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بھائی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ارے ناملہ والو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بھائی قرآن نے نہیں کہا ناملہ والو، یہ میں کہہ رہا ہوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والدین نے کچھ کام کا کہا، بھائی اس کام کو کرو، آپ نے فوراً وہ کام کرنا ہے۔ دل ہی دل میں، اپنے دل میں یہ سوچیں، اگر آپ سے ابھی تک آپ کے والدین میں سے کوئی ناراض ہے، ابھی ہی جا کے جمعے سے فارغ ہو کے جا کے ان سے معافی مانگیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، روزے رکھ رہے ہو کوئی فائدہ نہیں ہے، تراویح پڑھ رہے ہو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ سب اپنی جگہ سوچیں کہ کیا میرے والدین مجھ سے راضی ہیں؟ اب جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، ہائے کہا رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والا، اس کی بھی بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ لڑنے والوں، نہ روزے قبول ہوں گے، نہ تراویح قبول ہوگی، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز فرمائی کینہ رکھنے والا۔ کینہ کیا ہے؟ مختصر الفاظ، شارٹ الفاظ میں سنو۔ یہ فرقان بھائی بیٹھے ہیں، میں کہوں گا اس سے مجھے نفرت ہے، اس نے مکان بنایا، کیوں بنایا؟ میں سے عام طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تعویذ کیے جاتے ہیں، تعویذ گنڈے جسے ہم کہتے ہیں، ہر آج دوسرے تیسرے گھر میں تعویذ ہے۔ ایک شخص نے مکان بنایا، ارے اس نے کیوں اتنا اچھا مکان بنایا، بیچارے کو تعویذ کر دیے۔ کینہ رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، بھائی اس نے یہ کام کیا، کیوں کیا، میں اسے نقصان پہنچاؤں گا۔ بھائی اور کسی کا بھی کہہ سکتا تھا، میں فرقان بھائی کو جانتا ہوں، مطلب اس بیچارے کو ٹارگٹ بنایا، میں انہیں کو جانتا ہوں اس لیے ان کا نام کہا۔ اسی لیے اللہ سے جتنا ہو سکے، نوجوانوں سے کہوں گا جتنا ہو سکے اس مہینے میں موبائل کو چھوڑ دیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگ لیں۔ یہ مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں رمضان میں ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، باقی دنوں میں ہماری مسجدیں خالی۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ ماہ رمضان تیرے بعد پھر یہ حالت ہوگی، ماہ رمضان تیرے بعد پھر یہ حالت ہوگی، پھر نمازیوں کی امانت میں خیانت ہوگی۔ نمازی شارٹ ہو جائیں گے، نمازی شارٹ ہو جائیں گے۔ پہلے دنوں میں ہماری مسجدیں خالی، ایک امام صاحب مقتدی، 2-3 حضرات اور، آج پوری مسجد بھری ہے۔ چلو نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے، پڑھ تو رہے، اسی لیے سب ارادہ کرتے ہیں، سب کوشش کرتے ہیں جتنے ہمارے پاس دن بچے ہیں اچھے سے گزاریں گے، غلط کام نہیں کریں گے۔ ڈرگز کا استعمال چھوڑ دو، ان چیزوں کو، ہر جگہ پہ ڈرگز ڈرگز ڈرگز، شرابیں، پتہ نہیں طرح طرح کے نشے، نوجوان ملوث ہو جا رہے ہیں ڈرگز میں، شرابوں میں، عیاش پرست بنے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم نقصان ہے۔ اپنی زمین بیچو گے، شراب پی کے پتہ نہیں چلتا بہن ہے بیٹی ہے کون بیٹھا ہے، غلط غلط کام کرو گے، گانا بجانے کے آلات رکھے ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، بربادی ہے نا، ہلاکت ہے۔ اللہ کی قسم رو گے آخر میں، اس وقت اپنے اندر جھانک کے دیکھو گے، ہائے کسی نے کہا تھا میں نے عمل کیوں نہیں کیا، ہائے آج کہہ رہا ہوں
عمل کر لو فائدہ ہے، نہیں کرو گے نقصان ہے۔